ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایسے کنٹری کی جسے افریقہ کا امریکہ کہا جاتا ہے۔ یہاں صرف 2 کلاسیں ہیں، اپر کلاس یا پھر لوئر کلاس۔ آپ یہاں امیر ہوں گے یا پھر انتہائی غریب۔ ملک کا سٹینڈرڈ یورپی ہے۔ پورے ملک میں بڑی بڑی ہائی ویز، ہوٹلز، ریسٹورانٹ، ایئر لائنز، منڈیاں، کانے اور ایکڑوں پر محیط ولاز ہیں۔ یہ تمام سہولتیں یورپ کے مقابلے میں سستی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جہاں سے نکلنا شروع کر دیں آپ بھی فوراً وہاں سے بھاگ جائیں، اور یہ جہاں آنے لگیں آپ بھی وہاں جا کر بس جائیں۔ یہ کنٹری اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ 1990 کی دہائی میں یہاں سے یہودی نقل مکانی کر گئے تھے، لیکن یہ اب واپس بھی آ چکے ہیں اور بڑے بڑے کاروباروں کے مالک بھی ہیں۔ یہ یورپ کے حالات کو یورپ کے باشندوں سے پہلے بھانپ کے تھے، لہٰذا یہاں پہنچ رہے ہیں اور کوالٹی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں ہندو اور مسلمان کاروبار میں چھائے ہوئے ہیں، چنانچہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش یا بھارت سے نوجوان سرحد پار کر کے پہنچتے ہیں، چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں اور 2-3 مقامی لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں اور مالک بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ٹریفک سگنل کو روبوٹ، پیٹرول پمپ کو گیراج اور ویگن کو ٹیکسی کہتے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین شخص ایلان مسک 28 جون 1971 میں اسی ملک کے کیپٹل پریٹوریا میں پیدا ہوا تھا۔ رابن آئی لینڈ کیپ ٹاؤن سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جزیرہ 350 سال تک دنیا کی خوفناک ترین جیل رہا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی 27 سالہ قید کا بڑا حصہ اسی جیل میں گزارا تھا۔ افریقہ ساؤتھ افریقہ ایک دلچسپ ملک ہے، براعظم افریقہ کے انتہائی جنوب میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کے 3 کیپٹل ہیں۔ پریٹوریا ایگزیکٹو کیپٹل ہے، کیپ ٹاؤن لیجسلیٹو کیپٹل ہے اور بلوم فونٹین جوڈیشل کیپٹل ہے۔ پاکستانی یہاں خوشحال بھی ہیں اور مطمئن بھی۔ کرکٹر عمران طاہر کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی پاکستانی کی ہی ملکیت ہے۔ ملک کی 90% موبائل فون شاپ پاکستانیوں کی ہیں۔ آپ کی وہاں پاکستانیوں سے ملاقات ضرور ہوگی۔ پاکستانی ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ہر ویکینڈ پر کسی نہ کسی خاندان میں دعوت ہوتی ہے۔ بھارت کی میاں فیملی امیر ترین ساؤتھ افریقن ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہیں اور قیام پاکستان سے پہلے جنوبی افریقہ آئے تھے۔ یہ لاتعداد کاروبار کر رہے ہیں، مگر گوشت کے کاروبار پر ان کی مناپلی ہے۔ جوہانسبرگ سے پریٹوریا کے درمیان 22 کلومیٹر تک پھیلا رقبہ ان کی ہی ملکیت تھا۔ اس پر اب اربوں ڈالر سے درجنوں ہاؤسنگ اسکیمیں بن چکی ہیں۔ آپ اس سے ان کی دولت اور اثر و رسوخ کا اندازہ کر لیجئے۔ مسلمانوں نے 1794 میں کیپ ٹاؤن میں پہلی مسجد بنائی تھی۔ ساؤتھ افریقہ میں اب سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں۔ مشہور اسلامی اسکالر احمد دیدات بھی جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلم 2% ہیں، لیکن یہ سیاسی اور معاشی طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے حلال کو ملکی پالیسی بنوا دیا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں چکن اور مٹن کے ساتھ ساتھ پانی کی بوتل پر بھی حلال کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے جنوبی افریقہ پر اقتصادی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ یہ پابندیاں کبڑے کو لات ثابت ہوئیں اور انہوں نے اپنی ضرورت کی ہر چیز خود پیدا کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ خوراک، فروٹ صنعت میں خود کفیل ہو گئے۔ انہوں نے کوئلے سے پیٹرول اور ڈیزل بھی بنانا شروع کر دیا۔ یہ آج بھی اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہے۔ سیاہ فام، مہذب اور خدمت گزار ہیں۔ یہ جسمانی کاموں کے ایکسپرٹ ہیں۔ گوروں نے ساؤتھ افریقہ کو جی بھر کر لوٹا بھی اور بنایا بھی، لہذا یہ آج کسی بھی طرح یورپ سے کم تر دکھائی نہیں دیتا۔ سیاحت بڑی انڈسٹری ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس کی فضا اور انفراسٹرکچر یورپی ہے، لیکن یہ مغربی دنیا سے 16 گنا سستا ہے۔ یہ دنیا کے چند ایسے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس کی گوری آبادی انقلاب کے بعد اپنے ملکوں میں واپس چلی گئی تھی اور پھر چند برسوں میں واپس ساؤتھ افریقہ آ گئی۔ یہ لوگ بزنس مین اور فارمر ہیں۔ یہ آج بھی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ شہر سے باہر سینکڑوں ایکڑ کے فارم ہاؤسز ہیں اور گورے ان میں رہتے ہیں۔ ہر گھر میں گرل
اور سیفٹی وائر لگی ہیں کیونکہ سیکیورٹی اور چوری چکاری کی وارداتیں عام ہیں۔ لوگ شام کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے۔ ریسٹورانوں پر کھانے کی روایت ہے۔ لوگ ہفتے میں کم از کم ایک دن باہر کھانا ضرور کھاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا GDP $1 ٹریلین ہے۔ یہ دنیا کی 33ویں بڑی معیشت ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $16,000 ہے۔ ساؤتھ افریقن رینڈ اس کی کرنسی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی پاپولیشن 6,61,00,000 کے قریب ہے اور رقبہ 12,21,037 کلومیٹر ہے۔ اس کا موسم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ارجنٹائن کی طرح باقی دنیا سے الٹ ہے۔ ہمارے ملک میں جب کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے تو جنوبی افریقہ میں اس وقت سردی ہوتی ہے اور ہماری سردیوں میں ساؤتھ افریقہ میں گرمی ہوتی ہے۔ یہ ملک 1488 میں پرتگالیوں نے دریافت کیا تھا، لیکن یہاں پہلی کالونی ہالینڈ کے باشندوں نے بنائی۔ ڈچ 1652 میں کیپ ٹاؤن پہنچے اور آباد ہونا شروع کر دیا اور زمیندار یا کسان تھے۔ ڈچ زبان میں کسان کو بورز کہتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی بورز کہلاتے ہیں۔ ڈچ کی دیکھا دیکھی جرمن اور فرینچ بھی آ گئے اور ان تینوں نے مل کر یہاں ایک نئے کلچر اور زبان کی بنیاد رکھتی۔ یہ کلچر اور یہ زبان افریقانو کہلاتی ہے۔ افریقہ سیاہ فام باشندوں کی سرزمین تھی۔ یہ لوگ 9 مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ زولو قبیلہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا، لیکن یہ باہمی تقسیم اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں مار کھا گئے۔ برطانوی باشندے 1795 میں آئے اور 1820 میں یہاں اپنی کالونی قائم کر لی اور یہ اپنے ساتھ ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا کر لے آئے اور 1850 میں ہندوستانی باشندوں کو بھی غلام بنا کر لانے لگے۔ ان سے ریلوے لائن بچھوائی گئیں، چنانچہ افریقانوں نے انہیں کلی کہنا شروع کر دیا۔ یہ القابات آج بھی جنوبی افریقہ میں مستعمل ہیں، تاہم کسی کو کلی یا بورز کہنا گالی سمجھا جاتا ہے اور اس کی 6 ماہ سزا ہے۔ 1893 میں گاندھی جب جنوبی افریقہ پہنچے تو ان کی عمر 24 سال تھی۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے قیام کے دوران بڑی دشواریوں کا سامنا کیا۔ انہیں ٹکٹ ہونے کے باوجود ٹرین سے اتار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے گوروں کے ڈبے میں قدم رکھ دیے تھے۔ کئی ہوٹلوں میں ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ سارے واقعات گاندھی جی کی زندگی میں ایک اہم موڑ بن گئے۔ 1905 میں گاندھی جنوبی افریقہ سے واپس بھارت چلے گئے، جہاں کبھی مہاتما گاندھی کے قانونی دفاتر تھے۔ اکتوبر 2003 میں وہاں گاندھی کا مجسمہ لگا دیا گیا۔ اس کا نام گاندھی اسکوائر رکھ دیا گیا۔ گوروں، کالوں اور ملائی لوگوں کے اختلاط سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ یہ لوگ کلرڈ کہلاتے ہیں اور ان کی آبادی 12 سے 15% کے درمیان ہے۔ یہ خود کو اصل باشندے اور مالک قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے باقی تمام لوگ باہر سے آئے تھے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ہی مالک ہیں۔ دنیا کے 5 بڑے جانور ہاتھی، رائنو، بھینسے، ببر شیر اور جراف یہاں پائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جنوبی افریقہ کی تاریخ بڑی کربناک ہے۔ نومزامو جنوبی افریقہ کے مغربی کیپ میں سٹرینڈ کے باہر ایک بستی ہے۔ یہ پٹی کہنے کو تو چھوٹی سی ہے، لیکن دونوں طرف کے لوگ بہت مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ نومزامو میں گنجان آبادی، بنیادی سہولیات ناپید، پانی، انٹرنیٹ کی کم رسائی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شہر کے زیادہ تر سیاہ فام لوگ رہتے ہیں، جبکہ لائن کے اس پار کا علاقہ سفید فام ہے۔ یہاں آپ کی جلد کا رنگ اکثر اس بات کا تعین کرتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، یا آپ کے معیار زندگی کا بھی تعین کرتا ہے۔ 1870 میں جب انگریزوں نے یہاں ہیروں کی کان کنی شروع کی، اچانک کیپ کالونی برطانیہ کی سب سے قیمتی کالونیوں میں سے ایک بن گئی۔ گوروں کی حکومت نے 1948 میں نسل پرستی کو قانون بنا دیا، جس کے بعد سیاہ فام باشندوں کے بنیادی انسانی حقوق تک چھین لیے گئے۔ یہ گوروں کی آبادی میں نہیں جا سکتے تھے اور ان کے ریسٹورانوں، بس، ٹرینوں اور دکانوں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ریسٹوران میں جانے کے لیے وائٹ پیپل اور کلر پیپل کی الگ الگ لائن ہوتی تھی اور ان پر زمین خریدنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ ڈسٹرکٹ 6 گوروں کا علاقہ قرار دے دیا گیا۔ بلڈوزر ڈسٹرکٹ 6 میں گھس گئے اور سیاہ فاموں کے گھروں کو زمین بوس کر دیا گیا۔ 60,000 سے زائد لوگ بے گھر کر دیے گئے۔ سیاہ فام لوگوں کو پاس بک اٹھانے پر مجبور کیا گیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ انہیں کہاں کام کرنے یا سفر کرنے کی اجازت ہے۔
रॉबर्ट सबोके साउथ अफ्रीका का पहला शख्स था जिसने इस कानून से इनकार किया। वो 21 मार्च 1960 को डायरी के बगैर घर से निकला। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सबोके को रॉबन आइलैंड में बंद कर दिया गया। इसका सेल आम जेल से बाहर कुत्तों के पिंजरों के दरमियान था। वो जेल के दौरानिये में किसी से गुफ्तगू नहीं कर सका। यूं सबोके अल्फाज को तरस गया। गैर सफेद फार्म लोगों के खिलाफ इस किस्म का तशद्दुद मुल्क भर में आम था। रॉबन आइलैंड दुनिया की खौफनाक तरीन जेल है और ये दुनिया की वाहिद जेल है जिसे यूनेस्को ने आलमी विरसा डिक्लेयर किया है। दुनिया भर से लोग इसकी सियाहत के लिए आते हैं। ये दुनिया की वाहिद जेल है जिसके 2 कैदी सदर बने और एक ने नोबल इनाम हासिल किया। मुल्क में मंडेला को प्यार से मडीबा कहा जाता है। मडीबा का मतलब है बड़े अब्बा या बड़े पापा। फरवरी 1990 में जब 27 साल और 10 माह बाद जेल से नेल्सन मंडेला रिहा हुए, अपने रिलीज आर्डर पर दस्तखत किए और वहां मौजूद तमाम गोरे वार्डन से मिले जिन्होंने कैद के दौरान मडीबा के साथ बेतहाशा जुल्म और ज्यादती की थी और उन्हें कहा, मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से माफ करता हूँ। वो सब हैरत से मडीबा की तरफ देखने लगे। मडीबा ने कहा, मैं अगर ये न करता तो मैं जेल से बाहर आकर भी बाकी पूरी जिंदगी कैदी रहता। 1994 में मंडेला ने रंग बिरंगी कानून का खात्मा कर दिया। ये एक नई शुरुआत होनी थी, लेकिन मुल्क का बेशतर हिस्सा अब भी ऐसा ही नजर आता है। इनमें से एक ओरेनिया का एक दूर दराज शहर है। ओरेनिया सिर्फ गोरों का शहर है। ये अपने पैसे प्रिंट करता है, अपने बैंक चलाता है। इसकी अपनी छुट्टियां हैं। स्याह फार्म लोग यहाँ न रह सकते हैं न काम कर सकते हैं। हर काम गोरों के लिए मखसूस है और फिर भी इस शहर के रहने वाले कहते हैं कि वो नस्ल परस्त नहीं है। जोहानसबर्ग को दुनिया के सबसे बड़े इनलैंड शहर की हैसियत हासिल है और मुल्क का लार्जेस्ट सिटी भी जोहानसबर्ग है। एक वक्त था जब दुनिया का 70% सोना यहाँ से निकाला जाता था। आज भी सोने और प्लाटिनम की दुनिया की सबसे बड़ी कानें इसी शहर में हैं। आज इसकी आबादी 60 लाख है। केप टाउन 370 साल से आबाद साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल में से एक है। बिल्कुल मुख्तलिफ और यूरोप की तरह खूबसूरत और मुनज़्ज़म शहर दिखाई देता है। शहर का बुलंदी से नजारा करने के लिए टेबल माउंटेन नेशनल पार्क सबसे बेहतरीन जगह है। मौसम ठंडा, माहौल में हरियाली और फिजा में वसत है। लोग खुश और खुशहाल हैं। अटलांटिक ओशन के किनारे आबाद है। 4.8 मिलियन आबादी वाला सिटी इतने ही बड़े प्रॉब्लम का शिकार है। 2018 में ये पानी की कमी का शिकार हो चुका है, जब शहर की 4 मिलियन आबादी को 149 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से पानी मिलता था। अब भी मीठे पानी की कमी का सामना कर रहा है। केप टाउन अफ्रीका की तरफ से दुनिया का आखिरी सिटी है। शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वो मकाम भी मौजूद है जहां अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन के साथ मिलता है और कुरान मजीद की हक्कानियत की गवाही देता है। अल्लाह ने फरमाया, और वही तो है जिसने 2 समंदरों को मिला रखा है, जिनमें से एक का पानी लजीज और शीरीं है और दूसरे का खारी कड़वा। फिर इनके दरमियान एक पर्दा और सख्त रोक खड़ी कर दी है। साउथ अफ्रीका की 81% आबादी सयाह फार्म, 9% कलर्ड, 8% गोरे, बाकी एशियन नस्लों के लोग हैं। मुल्क की 70% आबादी क्रिश्चियन, 4.5% ट्रेडिशनल, 2% मुस्लिम, 1% हिंदू और बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। द रेन क्वीन लोगों का अकीदा था कि रेन क्वीन जब अपने घर से बाहर निकलकर रक्स करती है तो पूरे इलाके में बारिश शुरू हो जाती है। रेन क्वीन साल में सिर्फ एक बार अपने घर से निकलती थी। जिंदगी में एक बार अपनी मर्जी के मर्द से मिलती थी। इस एक मुलाकात से इसके बतन से लड़की पैदा होती थी, इसे बारिश का जादू सिखाती थी और जब वो लड़की जवान हो जाती पुरानी क्वीन फोत हो जाती। मजाजी ये साउथ अफ्रीका के सूबे लिम्पोपो का हिस्सा है। रेन क्वीन का महल पहाड़ी पर वाक़ है। आखिरी क्वीन 2005 में फोत हो गई थी। इसकी बेटी इस वक्त नाबालिग और जेरे तरबियत है, लिहाजा पिछले 17 वर्षों से मलका का डांस नहीं हुआ। मकामी लोगों का दावा है रेन क्वीन वाकई खुशक मौसम में बाहर निकलती है, धुनी मारती है, मंत्र पढ़ती है, रक्स शुरू करती है। चंद लम्हों में पूरी वादी पर बादल मुंडलाते हैं और फिर खौफनाक बारिश शुरू हो जाती है और इस तिलिस्माती बारिश से साइकेड के पौधे उगते हैं। ये पौधा बेशुमार बीमारियों का इलाज है। ये दुनिया के कीमती तरीन
بہترین پودوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1 میٹر درخت کی قیمت $1,00,000 اور ایک بیج $100 میں فروخت ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے مقامی لوگ کسی گہرے جادو کے زیر اثر ہیں۔ کیا رین کوئن واقعی بارش لا سکتی ہے یا پھر یہ بھی بے شمار دوسرے الوژن کی طرح ایک متھ ہے؟ اس کی سرکاری زبان ایک نہیں بلکہ 11 ہیں۔ زولو، ہوسا، افریقن اور انگلش زیادہ بولی جاتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا کالنگ کوڈ +27 ہے۔ ڈومین نیم ZA ہے۔ جنوبی افریقہ کی بہت سی مشہور شخصیات کو پوری دنیا جانتی ہے، جن میں گیری کرسٹن، AB ڈویلیئر، ہاشم آملہ، کیون پیٹرسن، جیک کیلس، چارلیز تھیرون، ٹریور نوہا، شان پول لاک کے دنیا بھر میں کروڑوں مداح ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، ساؤتھ افریقہ ایک دلچسپ کنٹری ہے اور آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اسے وزٹ کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔